بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آصف خان ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ چینل سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو شیئر کریں گے۔ دوستو، ویسے تو پاکستان میں روزانہ کئی ایشوز پیدا ہوتے ہیں اور کئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، لیکن ایک ڈیولپمنٹ جو مجھے بڑی خطرناک لگ رہی ہے، جو غالباً 8 تاریخ کو سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر کی توہین نے جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے پی ٹی آئی کو، اس حوالے سے جو ہیئرنگ ہوئی ہے، اس میں دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہمارے مالکوں کے اتحادی اور نام نہاد چیف جسٹس، کیونکہ چیف جسٹس کے طور پہ وہ بیہیو ہی نہیں کر رہا ہے۔ جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ بردبار ہوتا ہے اور مقدمے میں فریق کے دلائل سنتا ہے، خود کم بولتا ہے، چرچر نہیں کرتا، اور پھر آئین اور قانون کے مطابق اس کے مطابق اپنی زبان کھولتا ہے، ورنہ زبان نہیں کھولتا۔ ٹھیک ہے جی، تو دو فکرے انہوں نے ادا کی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دونوں پھر میڈیا میں، جو آج کل کا غلام میڈیا ہے، اس نے بڑے زور و شور سے بلند آواز میں ان کو مطلب بھونکوں کے طور پہ لگانا شروع کر دیا۔ نمبر ایک، انہوں نے کہا جی کہ آپ، لطیف کھوسہ صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سب الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہیں۔ اب آپ سوچیں ذرا، پٹیشن ہے کہ بھئی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، تمام کاغذات کو ایمانداری سے بے سکروٹنی ہونی چاہیے، ان کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، پی ٹی آئی کو انتخابی نشان ملنا چاہیے۔ یہ میں پی ٹی آئی کے وکیل کے طور پر ولاگ نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ جو ریاستی ادارے، جو ریاست تو عوام ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، ریاست عوام ہوتے ہیں، اور عوام کے ادارہ جو ہے، جو ریاست کا مین ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پارلیمنٹ جو بھی احکامات، جو بھی چیزیں طے کرتی ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے، آرمی کرواتی ہے، عدلیہ کرواتی ہے، اور یہ دیگر سویلین ادارے کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو اب وہ کہتے ہیں جی آپ سب، لطیف کھوسہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سب الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک ڈرامہ انہوں نے کیا تھا کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے، وہ انہوں نے لوگوں کی اور آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، بے وقوف بنانے کے لیے کیا تھا، اور انہوں نے سوچا تھا کہ یہ اس طرح سے ہم کر کے جب وقت قریب آئے گا تو مختلف بہانے، ریزنز، وجوہات کی بنیاد پہ الیکشن ملتوی کر دیں گے تاکہ لوگ ہمیں بدنام نہ کریں۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اوپر یہ ملبہ ڈالنے کی پوری کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں بات لیول پلینگ فیلڈ کی، مقدمہ لیول پلینگ فیلڈ کا، لیکن اس میں کہا جا رہا ہے اچھا پھر چیف الیکشن کمشنر مقدمے بھگتے، یا چیف الیکشن کمشنر جب تمام امیدواروں کے ساتھ زیادتی کرے گا تو پھر اس کے اوپر انصاف کے لیے عدالت میں ہی آنا ہے نا، تو آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ مقدمہ سن کے اور چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمشنر کو ہدایت کریں کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ جو اب یہ دنیا کا واحد چیف جسٹس ہے جو نہ ٹی وی دیکھتا ہے، نہ جو معاشرے میں کچھ ہو رہا ہے نہ وہ دیکھتا ہے، وہ صرف اپنی نوکری کے 8 گھنٹے پورے کر کے تنخواہ اور سہولیات اور چیف جسٹسی کے مزے لوٹنے کی یہ اس کی خواہش ہے بس۔ حالانکہ ججز حضرات معاشرے کی نبض ہوتے ہیں، معاشرے پر نظر رکھتے ہیں، ناانصافیوں پر نظر رکھتے ہیں اور انصاف فراہم کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، ایک چیف جسٹس کھلم کھلا کہے کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا، میں معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، تو وہ کس چیز کا جج ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا اب اگر الیکشن کمشنر زیادتی کر رہا ہے تو پھر اس کے اوپر وہ جناب علی کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس مقدمے کو سن کے ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یہ لگ رہا ہے جبکہ دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، یہ بائی پلانڈ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہو، یہ بائی پلانڈ، تاریخ، ٹائم، دن
का मुतय्यन करके ही ये सब कुछ होता है, उसके बगैर नहीं होता। ये ज़हन में रखें। जब दहशतगर्दी की ज़रूरत होती है, दहशतगर्दी के धमाके हो जाते हैं। जब अमन की ज़रूरत होती है, तो अमन हो जाता है। जब सराइकी मज़दूरों को इकट्ठा करके कत्ल करने की ज़रूरत होती है, तो उनको कत्ल कर दिया जाता है। और मज़लूम सबसे ज़्यादा सराइकी होते हैं, क्योंकि उनके कत्ले आम के ऊपर उनकी कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसलिए उनके लिए कोई शोर नहीं उठा सकता। तो चुप करके अमन से उनको कत्ल कर दिया जाता है। ये है वो बुनियादी चीज़ें। मैं समझता हूँ 8 फरवरी के इलेक्शन अगर हो गए तो डबल सलूट। लेकिन जो हालात जा रहे हैं कि कभी धमाके हो जाते हैं, कभी चीफ जस्टिस साहब बयान जारी कर देते हैं, ये वो तरीका वारदात है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। यानी कि इनका मकसद भी पूरा हो जाए, इलेक्शन भी मुलतवी हो जाए, और जबरी हुकूमत भी रहे जिसमें अनवार उल काकड़ जो सिंगल वन मैन है, जिसका कोई कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, सियासी पार्टी नहीं है, जिससे कोई पूछने वाला नहीं है, नौकर की तरह वो सिर्फ फाइल आती है साइन कर देता है और अजीब व गरीब बयान देता है। जब मैं समझता हूँ उसको भी नहीं पता कि वो वज़ीर आज़म की सीट पे है या कोई आम एक चलता फिरता राह चलता एक अनपढ़ जाहिल सियासी वर्कर है। ठीक है जी। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ हालात ये बता रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन शायद हों, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये इलेक्शन होंगे। इसलिए इन इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट उसके पहले ऑलरेडी मुरतब हो चुके हैं और कोई रिज़ल्ट नहीं होगा इसके अलावा। वही रिज़ल्ट होगा जो हमारे मालिक जारी करेंगे। दोस्तों, इसी व्लॉग के साथ इजाज़त दें। वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।